السلام علیکم دوستو، آج تربیت اولاد کے جس بنیادی اصول پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مائیں بچوں پر باپ کا رعب رہنے دیں۔ دوستو، بچہ خواہ ماں سے اتنا نہ ڈرتا ہو مگر اسے باپ سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ ماں بچے کے باپ پر چیخ چیخ کر یا اس کو کسی مسئلے میں دبا کر باپ کی اہمیت بچے کی نگاہ میں کم نہ کرے۔ دوستو، باپ گھر میں ایک رحم دل بادشاہ کی طرح ہوتا ہے جس کے سائے میں سب سکون و امان سے رہتے ہیں، مگر اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوتی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ باپ اگر بچے کو ڈانٹ رہا ہو تو بعض بیوقوف مائیں بچے کی بے جا حمایت کرنے لگتی ہیں۔ نہ فقط حمایت کرتی ہیں بلکہ الٹا باپ سے لڑنے لگتی ہیں۔ ماں کے اس طرز عمل سے بچہ اور بگڑ جاتا ہے اور باپ کا رعب بچے کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مائیں جو اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کے منفی رویے رکھتی ہیں اور شوہروں کو دبا کر رکھتی ہیں، ان کے بچے باغی اور نافرمان بن جاتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر یہ ماں کے ڈر اور خوف سے بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا باپ کا رعب و دبدبا اور ڈر تو ماں کے باپ پر حاکمانہ رویے کی وجہ سے بچے کے دل میں پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ اس کمزور ماں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا اور وہ ایک مطلق العنان اور شتر بے مہار کی طرح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ماؤں کو چاہیے کہ وہ خود بچے سے محبت و شفقت کا برتاؤ ضرور کریں، مگر باپ کا رعب و دبدبا بچے کے دل میں ضرور رہنے دیں، کیونکہ یہ وہ رعب و دبدبا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ کا بچہ بے راہ روی اور برائیوں کا شکار نہیں ہوگا۔ بچے کے جوان ہونے پر رعب و دبدبے والا باپ اتنا کمزور نہیں ہو جاتا کہ وہ انہیں اس بے راہ روی اور برائیوں سے نہ روک سکے۔ البتہ وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہروں کو دبا کے رکھا ہوتا ہے اور بچے کے دل میں اپنے شوہر کا رعب و دبدبا ختم کر دیا ہوتا ہے، یہ مائیں اس وقت اتنی کمزور ضرور ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ بچے کو بے راہ روی اور برائیوں سے نہیں روک سکتی، اور اس طرح ان ناسمجھ ماؤں کی چند دن کی حکمرانی جلد ہی ختم ہو جاتی ہے اور تند مزاج اور باغی اولاد ماں کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، بچوں کی شخصیت اب مکمل ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا اب اس عمر کے اندر ان کو راہ راست پر لانا انتہائی مشکل ہو چکا ہوتا ہے۔ دراصل کچھ ماؤں کی بے وقوفی کی وجہ سے اب یہ بچہ والدین کے لیے درد سر بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ والدین خاص طور پہ والد کی رعب و دبدبا تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ماں نے بچپن میں اس کے سامنے اپنے میاں پر چیخ چیخ کر اپنے خاوند کی اہمیت کو پہلے ہی کم کر دیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب والد کے کیپیسٹی میں یہ نہیں رہتا کہ وہ بچے کو روک سکے، جبکہ وہ بچہ اب ماں کے سامنے بھی تند مزاجی دکھاتا ہے اور وہ بچہ باغی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دوستو، خاص طور پہ ماؤں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کی بے جا حمایت نہ کریں، کیونکہ آپ تو اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل یہ زہر قاتل ہے جو بچے کے ذہن میں گھل رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ زہر قاتل ہے جو جوانی میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ ماؤں کے جب سامنے بچہ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، برائیوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی بری صحبتوں میں جا رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ مجبور مائیں اپنے خاوند کے سامنے بھی اس بات کا اظہار نہیں کر پاتی۔ لہٰذا تین بنیادی چیزیں، اگر ان تین چیزوں کے اندر آپ کا بچہ پروان چڑھ رہا ہے تو وہ کبھی بھی باغی اور بدتمیز نہیں بنے گا۔ دوستو، پہلی چیز ہے تربیتی عمل۔ اگر ہم اچھا تربیتی عمل دے رہے ہیں تو ہمارا بچہ کبھی بھی باغی نہیں ہوگا، کبھی بھی بدتمیز نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے ماں کی شفقت۔ بچے کو بے پناہ ماں سے محبت اور پیار کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز ہے باپ کا رعب و دبدبا۔ اگر یہ تینوں چیزیں ایک وقت میں بچے کو مل رہی ہیں تو لہٰذا آپ کا بچہ کبھی بھی باغی اور بدتمیز نہیں بنتا۔ لہٰذا دوستو، بہترین تربیتی عمل ماں کی شفقت
اور باپ کے روب و دبدبے کے باہمی ملاپ کے سائے میں پروان چڑھ سکتا ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہونا، آپ کا عمل اس کے برخلاف ہوا، تو وہ آپ کی اولاد کو باغی اور بدتمیز بنا دیں گے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو باغی اور بدتمیز ہونے سے بچائیں، اور مائیں اپنے بچوں پر باپ کا روب برقرار رہنے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔